السلام علیکم ناظرین، ارسلان احمد ارسل یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ارسلان احمد ارسل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے، کیونکہ اب ایک سلسلہ چل نکلا ہے تو یہ تو چلے گا، اب یہ نہیں رکے گا، یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ میں نے پیچھے ویڈیو بنائی اور اپنا موقف بیان کیا کہ نعت خوانی کا جو 2000 کے بعد ایک روش چلی وہ درست نہیں ہے، اور اس پر میں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اس کے برعکس یہ دیکھنے میں آیا کہ جو نعت خوانی کا سنجیدہ حلقہ تھا، جو نعت خوانی کو تھوڑا جو اس کی قدیم روش ہے، قدیم اسلوب ہے، قدیم طریقہ ہے، اس سے پڑھنا جانتا تھا، انہوں نے موسیقی کا بے جا استعمال شروع کر دیا نعت خوانی میں۔ جو یہ کام بھی اساتذہ نے نہیں کیا تھا، یعنی جو کام اساتذہ نے جو نعت خوانی کے شعبے میں استاد ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، یعنی حضرت اعظم چشتی علیہ رحمت سے لے کر اور پھر اس کے بعد سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شاہ صاحب کو، تو نعت خوانی میں کسی نعت خوان کو موسیقی پر اتنی دسترس نہیں تھی جتنی شاہ صاحب کو تھی، لیکن انہوں نے کبھی موسیقی کا بے جا استعمال نعت خوانی میں نہیں کیا تھا۔ اس سے دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کس روش پر نعت پڑھتے ہیں، تو آپ کے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ آپ محفل میں شروع کرتے ہیں جی اپنی طرف سے راگداری شروع کر دیتے ہیں، محفل میں آ کے بہت اپنی طرف سے سرگمیں دکھانی شروع کر دیتے ہیں، آپ کبھی کوئی تانوں کے نام پہ شروع ہو جاتا ہے، اور اب دیکھیں آپ جو مرضی کر لے، جو اس فن کے ماہرین ہوئے ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نعت کو نعت کے دائرے میں رکھ کر پڑھیں۔ بہت سارا ایک حلقہ ایسا ہے، اور سننے والے بھی کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ راگداری کرے گا، جو جتنا زیادہ، دیکھیں نعت کو نعت کے دائرے میں اندر رکھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نعت، اس کے اشعار نعت خوان کے دل پر اثر کریں، نعت خوان کو ان کا مطلب پتہ ہو۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نعت خوان کو مطلب پتہ ہو کہ وہ کیا کلام پڑھ رہا ہے۔ اکثر و بیشتر نعت خوان اس دور کے ایسے ہیں جن کو مطلب ہی نہیں پتا کہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو مطلب کو سامنے رکھیں، پہلے مطلب جانیں اس کا اور پھر پڑھیں، پھر کمپوزیشن جو ہے اس کو اس کے دائرے میں رکھ کے پڑھیں۔ یہ ویڈیو میں میرے مخاطبین زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنجیدہ نعت پڑھتے ہیں اور ذرا سلجھی ہوئی نعت پڑھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں زیادہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ موسیقی کا استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ مجھے اتنے کمنٹس آئے ہیں لوگوں کے کہ آپ اس طرف نہیں بات کرتے۔ میں نے کہا بھائی میں کروں گا، میں نے بہت اچھی نعت سنی ہے، میں نے بہت سلجھی ہوئی نعت سنی ہے۔ سید منظور الکونین صاحب نے موسیقی کا کتنا استعمال کیا نعت خوانی میں، انہوں نے کتنی اپنی سرگمیں دکھائی ہیں آپ کو، کتنی تانے مار کے دکھائی ہیں۔ یہ ساری جتنی موسیقی کی ٹرمز ہیں یہ ساری ان کے پیروں سے ہو کے گزری ہوئی ہیں، اتنا ان کو عبور حاصل تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سٹیج پر آئے ہیں، جیسے ہی وہ مائک پر آئے ہیں، انہوں نے درود شریف شروع کیا ہے۔ وہ ویسا درود شریف نہیں کوئی نعت خوان پڑھ سکتا، تاریخ میں کسی شخص نے ایسا درود شریف نہیں کسی نعت خوان نے پڑھا جیسا شاہ صاحب نے نعت شروع کرنے سے پہلے پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی بڑی علاب نہیں لیے انہوں نے، کوئی کچھ نہیں کیا، نعت شروع کی ہے، پروفیسر کرم حیدری کی نعت شروع کی ہے، حفیظ طیب صاحب کا کلام شروع کیا ہے، اور حافظ مظہر الدین مظہر رحمت اللہ علیہ ان کے کلام کو تو عوام الناس تک پہنچایا شاہ صاحب نے ہے۔ اور تاریخ کی بہت بڑی مثال ایک ایسا نعت خوان جو 1990 میں شہید ہوتا ہے، 1990 میں اس کا انتقال ہوتا ہے، قاری زبید رسول شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے شہر کے تھے۔ اس شخص نے موسیقی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، باقاعدہ کوئی راگداری نہیں سیکھی تھی۔ کون پڑھے گا ایسی نعت؟ کس کے دل سے اور سینے سے اور زبان سے یا رسول اللہ کی ایسی صدا اٹھے گی؟ بات یہ ہے کہ موسیقی سارا کچھ نہیں ہے، نعت خوانی نعت کو نعت کے دائرے میں رکھ کر پڑھیں۔ ہاں ضروری آپ جو اس کی خوبصورتی کے لیے، بناوٹ کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ نعت پڑھیں تو نعت اس میں نظر ہی نہ آئے، 12 منٹ آپ اپنی راگداری، آپ کیا راگداری شو کر سکتے ہیں؟ آپ کیا راگ دکھا سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کتنے راگ آتے ہیں؟ اور اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو آتا بھی ہے
تو پھر آپ راگوں والا کوئی کام کریں، آپ اس طرف کی طرف کوئی جائیں، نعت کو نعت کے دائرے میں رکھ کر پڑھیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، جو نعت کے سنجیدہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ محفل نعت میں پورا پورا گانا گا دیتے ہیں، محفل نعت میں غزل کی طرز پہ پڑھ دیتے ہیں اور پوری پوری غزل پڑھ دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی نعت خوانی نہیں ہے، بالکل کوئی نعت خوانی نہیں ہے یہ، اس کا بھی، اور کسی بزرگ نے ایسا نہیں کیا۔ اعظم چشتی صاحب نے، منظور الکونین شاہ صاحب نے، نذیر نظامی صاحب نے، ظہوری قصوری صاحب نے، ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا نعت خوان نہیں ہوگا جس کی آپ مثال دے سکے، الا ماشاءاللہ کہ جس نے کوئی گانے کی طرز پہ نعت نہ پڑھی ہو۔ یہ بات آن دی ریکارڈ آنی چاہیے کہ کوئی ایسا نعت خوان نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے ضرور استفادہ کیا ہوگا، لیکن بزرگوں کے ہاں ادب احتیاط ہوتی تھی، بزرگوں کے ہاں ایک طریقہ ہوتا تھا، وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو میری یہ ویڈیو ان سنجیدہ لوگوں سے ہے، سنجیدہ نعت خوانوں سے اور سامعین سے، کہ آپ بھی نعت کو نعت کے حسن کے ساتھ سنیں اور پڑھیں۔ بالکل کوئی راگداری، کوئی یہ سرگمے تاننے پلٹے جو آپ آ کے مائک پہ شروع کر دیتے ہیں، اس نعت نے کیا آپ کے دل پر اثر کرنا ہے؟ حفیظ طیب صاحب کا شعر ہے کہ دل کا سب درد کر بیاں اس میں، نعت ہے سلسلہ حضوری کا، نعت تو حضوری کا سلسلہ ہے، نعت تو آپ کو بارگاہ رسالت میں لے جاتی ہے۔ آج بھی جب صبح کے وقت آپ کسی وقت قاری وحید ظفر قاسمی کی نعت فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، یہ سننا شروع کریں، اقبال عظیم صاحب کی نعت ہے، آپ جتنی مرضی تانے پلٹے لگا لیں، اس کا حسن آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ شاہ صاحب کی، منظور الکونین شاہ صاحب کی نعت آپ لگا لیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کو ایسا حسن ہی کہیں نہیں ملے گا۔ کتنی شاہ صاحب نے اس میں وہ استعمال کی ہیں۔ آپ اعظم چشتی صاحب کی نعت لگا لیں، جو پیر مہر علی شاہ صاحب کا انہوں نے کلام پڑھا ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، آپ وہ لگا کے سنیں، کیا کیفیت ہے، کیا ماحول ہے، کیا آپ کو ان میں تانے پلٹے سرگمے نظر آئیں گی؟ کچھ بھی نہیں نظر آنا۔ آپ لوگ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ اس حصار سے نکلیں۔ خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ، ابھی پیچھے مصطفیٰ یا مصطفیٰ سیزن 1 کے ایپیسوڈ میں سید زبیب مسعود کے ساتھ میرا پروگرام تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ خالد بھائی نے بھی کوئی موسیقی کی تعلیم حاصل نہیں کی، کتنی اعلیٰ نعت پڑھی ہے خالد بھائی نے، کیا گرہ بندی کی ہے، کوئی ان کے آپ کو یہ نہیں نظر آتا تھا کہ وہ مائک پہ بیٹھ کے وہ لگے ہوئے ہیں اور عجیب اپنے اس طرح کے ڈرامائی انداز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی نعت خوانی نہیں ہے۔ اعتراض اگر ہم ان پہ کرتے ہیں تو اعتراض ہم پہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہاں کیا ہو رہا تھا، میں نے بالکل کہا کہ بالکل غلط ہو رہا ہے، جہاں جو چیز وہاں بھی غلط ہے وہ وہاں بھی غلط ہے۔ ایک اعتدال معتدل مزاجی جو ہے وہی بہتر رستہ ہے، وہی احتیاط کا رستہ ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، وہ بھی انتہا ہے، یہ بھی انتہا ہے۔ اسلوب وہی ہے جو اساتذہ نے ایک معیار اور سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، آپ اس سے ہٹ کر نہیں چل سکتے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے نعت کے سنجیدہ سامعین میری اس بات کو دل و دماغ سے سوچیں گے، سمجھیں گے، اور اگر ان کو یہ بات اچھی اور بھلی لگتی ہے تو انشاءاللہ وہ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔